منطقا برسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب علی اکبر کا جشن ہے. بیان شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر بسم اللہ. 11 شعبان کو حسین ابن علی کی آغوش میں علی اکبر نے آ کے بتایا علی ہوتا ہی اکبر ہے. موقع جو حضرت علی اکبر کی فضیلت کا امام حسین نے بیان کیا کہ جب حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جانے لگے تو اس موقع پہ فضیلت کو ظاہر کیا. امام نے کیا فرمایا؟ پروردگار اب تو گواہ رہنا میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول اللہ، کہ جو خلق میں، اخلاق میں، خلقت میں شبیہ ہے، نطق میں کس کی؟ رسول اللہ کی شبیہ. کیا کہا؟ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ شبیہ رسول ہے. اچھا شبیہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے شبیہ تامہ، ایک ہوتی ہے شبیہ ناقصہ. دونوں کا فرق یہ ہے کہ اگر میں کسی کو کہوں کہ بھئی آپ کا چہرہ چاند جیسا ہے تو کیا میرے کہنے سے اس کا چہرہ چاند جیسا ہو جائے گا؟ نہیں، یہ ہے شبیہ ناقصہ. لیکن شبیہ تامہ کیا ہے؟ شبیہ تامہ اسے کہا جاتا ہے اگر کہا جائے کہ یہ چاند جیسا، اس کا مطلب ساری خصلتیں اس میں وہی موجود ہیں. اب اگر امام حسین یہ کہیں کہ یہ شبیہ رسول ہے، اس کا مطلب سر سے لے کے پیر تک مصطفیٰ کی بعین ہی شبیہ کا نام علی اکبر ہے. اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ میں اسے بھیج رہا ہوں یہ سر سے لے کے پیر تک شبیہ رسول ہے. کس میں؟ خلقت میں، اخلاق میں، نطق میں. رسول اللہ کی خلقت کیا ہے؟ انا و علی من نور واحد. تو اس حدیث سے یہ بات تو پتہ چل گئی اور امام حسین کے اس جملے سے کہ جیسے مصطفیٰ کی خلقت نور سے ہے، علی اکبر کی خلقت بھی نورانی ہے. اخلاق میں، اب رسول اللہ کا اخلاق کیا ہے تو قرآن نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بہترین درجے پہ فائز ہیں. یعنی جو اخلاق مصطفیٰ ہے وہی اخلاق علی اکبر ہے. اور تیسری بات امام نے فرمائی کہ یہ نطق میں رسول اللہ کی شبیہ ہے. یعنی نطق میں، بولنے میں رسول اللہ، یعنی علی اکبر کا بولنا علی اکبر کا بولنا نہیں ہے، رسول اللہ کا بولنا ہے. علی اکبر کا بولنا علی اکبر کا بولنا نہیں ہے، رسول اللہ کا بولنا ہے. یعنی اب جو کچھ علی اکبر کہیں علی اکبر نہیں بول رہے، رسالت بول رہی ہے. اور رسالت کیا بولتی ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کچھ بولتا ہی نہیں، یہ وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. یعنی علی اکبر اگر کچھ بول رہے ہیں تو وحی الہی کا درجہ رکھتا ہے. اب اگر ایسے میں علی اکبر فرمائے واللہ لا تحکما یا ابن الدعی، خدا کی قسم حرام زادہ ہم پہ جناب علی اکبر نے رجس میں فرمایا تھا لشکر یزید کو مخاطب کر کے کہ خدا کی قسم حرام زادہ ہم پر حکومت نہیں کر سکتا. یعنی یہ رسول اللہ کی شبیہ ہے. یعنی یہ رسول ظاہر میں تو علی اکبر بول رہے ہیں، حقیقت میں محمد بول رہے ہیں. کیا کہا؟ ہم پہ حکومت نہیں کر سکتا. یہ ایک بات شبیہ ہے کس کی؟ رسول اللہ کی. شبیہ سے بات یاد آئی کہ نبی کی ایک حدیث ہے، نبی نے فرمایا الحسن نصف شبیہتی، حسن میری آدھی شبیہ ہے. اور پھر فرمانے لگے حسین میری آدھی شبیہ ہے. سر سے لے کے ناف تک حسن ہے شبیہ رسول، ناف سے لے کے پیر تک حسین ہے شبیہ رسول. فرق کیا ہے؟ ایک کے حصے میں ہاتھ آئے اور ایک کے حصے میں پیر آئے. تو اب اگر اسی ہاتھ سے صلح نامہ لکھا جائے تو حسن نہیں لکھ رہے، محمد لکھ رہے ہیں. اور اگر حسین قدموں سے چل کے کربلا جائیں تو حسین نہیں جا رہے، رسول اللہ جا رہے ہیں. تو آدھی شبیہ ہے حسن، آدھی شبیہ ہے حسین. تو پوری شبیہ کون ہے؟ علی اکبر کو حسین نے، علی اکبر ہیں کامل شبیہ. آدھی شبیہ حسن، آدھی شبیہ حسین. اب سمجھ میں آیا؟ دو امامتوں کے مجموعے کو علی اکبر کہتے ہیں. دو امامتوں کے مجموعے کو علی اکبر کہتے ہیں. کیا مقام ہے؟ اب جب حضرت علی اکبر، دو حدیثیں ہیں رسول اللہ کی جس پہ وزنی دلیل بن کے آئے ہیں علی اکبر. کون سی دو حدیثیں؟ پہلی حدیث حسین منی و انا من الحسین. اس حدیث پہ پہلی دلیل علی اکبر بن کے آئے کہ حسین نبی سے ہیں. یہ سمجھ میں آیا؟ علی اکبر نے آ کے بتایا نبی حسین سے کیسے ہیں. اور دوسری انا و علی من نور واحد،
میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. نور ایک ہے, حصے دو ہیں. ایک ہی نور کے دو حصے. زمانہ حیرت میں تھا کہ بھئی ایک نور سے دونوں کیسے ہو سکتے ہیں. یعنی زمانہ یہ سمجھ رہا تھا کہ محمد اور علی کے بعد اب کوئی نہ علی آئے گا نہ کوئی محمد آئے گا. 11 شعبان کو حسین نے اپنے ہاتھوں پہ علی اکبر کو بلند کر کے بتایا, دیکھ لو ایک ہی پیکر میں محمد بھی ہے, علی بھی ہے. محمد بھی ہے, علی بھی ہے. جب آئے حضرت علی اکبر, اب بچپنا تھا, چھوٹے تھے علی اکبر. جناب زینب تشریف لائیں. اب جناب زینب پھوپھی ہیں جناب علی اکبر کی. انہوں نے جناب علی اکبر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. اب بھتیجا ہے اور پھوپھی کو اپنے بھتیجے سے تو محبت زیادہ ہوتی ہے. اب جب ہاتھوں پہ علی اکبر کو اٹھایا تو کہنے لگی یا نورا عینی یا علی. بلکہ اس سے پہلے دوسرا جملہ سناتا ہوں, یہ بعد میں سناؤں گا. جب ہاتھوں پہ اٹھایا تو فرمایا یا زینبا یا علی. اے زینب کی زینت علی اکبر. یہ آسان بات نہیں ہے. کیا فرمایا؟ اے زینب کی زینت علی اکبر. اور یہ زینب وہ ہیں جو علی کی زینت ہے. جو خود علی کی زینت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اکبر میری زینت ہے. فرمایا کیا؟ یا زینبا یا علی. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. غور کیجیے گا, یہی غور طلب جملہ ہے. بسم اللہ بسم اللہ جو ہے جملہ ہے. کیا فرمایا؟ یا زینبا یا علی. اے زینب کی زینت علی اکبر. ماشاءاللہ. اب جو بی بی نے جملہ کہا, کہنے لگی لستو ادری ما اقول لکا ام جدی و ابی. کا زینب فیصلہ ہی نہیں کر سکی, تمہیں اپنا بابا کہہ کے پکارے یا اپنا نانا کہہ کے پکارے. کیا فرمایا؟ کیا کہنے سید کا؟ یا نورا عینی یا علی. اے میری آنکھوں کے نور اے علی اکبر. اچھا, ایک لفظ ہے عربی میں جد, نانا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب بی بی نے جو استعمال کیا لفظ یا نورا عینی یا علی, انا جدی ربا جدی. بی بی نے کیا فرمایا؟ انا جدی ربا جدی. میرے جد نے میرے جد کو پالا. آسان الفاظ میں کہوں, میرے دادا نے میرے نانا کو پالا. کیا فرمایا؟ انا جدی ربا جدی و جدہ ربا ابی. اور پھر میرے نانا نے میرے بابا کو پالا. بی بی نے کیا فرمایا؟ پہلے فرمایا کہ میرے دادا نے میرے نانا کو پالا, پھر میرے نانا نے میرے بابا کو پالا. اور زینب کتنی خوش نصیب ہے, ایک ہی وقت میں اپنے بابا کو بھی پال رہی ہے, نانا کو بھی پال رہی ہے. یہ جناب زینب نے کہا. اب امام حسین نے کیا کہا؟ حضرت علی اکبر کو امام حسین نے جب ہاتھوں کو اٹھایا تو امام نے جملہ کہا علی اکبر کو دیکھ کے, کیا؟ ہاذا سراجو بیتی. ہاذا سراجو بیتی و کنزو اہلی و نورو عینی. فرمایا کہ یہ میرے گھر کا چراغ ہے. مولا نے کیا فرمایا کہ اکبر میرے گھر کا چراغ ہے. آسان بات نہیں ہے. اسی حسین ابن علی کے لیے اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدا. حسین ہدایت کا چراغ ہے. جو خود ہدایت کا چراغ ہے وہ کہہ رہا ہے اکبر میرے گھر کا چراغ ہے. کنزو اہلی و نورا عینی. کیا فرمایا؟ اے میری آنکھوں کے نور. امام حسین نے علی اکبر کو کہا ہے اپنی آنکھوں کا نور. حسین کی آنکھوں کا نور کون ہے؟ علی اکبر. اب یہاں پہ ایک بڑی باریکی کی ایک بات ہے.
دعائے عرفہ، اس میں امام حسین نے ایک جملہ فرمایا. کیا فرمایا؟ متا غبتا حتی تحتاج الی الدلیل. اے پروردگار تو حسین کی نظروں سے غائب ہی کب رہتا ہے کہ حسین تجھے ڈھونڈے. تو حسین کی نظروں سے غائب ہی کب رہتا ہے کہ حسین تجھے ڈھونڈے. پھر مولا نے فرمایا کہ اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا ہی کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا ہی کیا. امام نے کیا فرمایا کہ تو غائب ہی کب رہتا ہے حسین کی نظروں سے. یعنی کیا مطلب؟ بصیرت کی بات کر رہے ہیں امام کہ خدا کو ان آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، بصیرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. اور حسین کہہ رہے ہیں کہ اکبر میری آنکھوں کا نور ہے، یعنی وہ نگاہ جس کے ذریعے توحید کو دیکھا جا سکتا ہے. حسین کہہ رہے ہیں اکبر میری انہی آنکھوں کا نور ہے. اکبر میری انہی آنکھوں کا نور ہے. اب کیا کیا حضرت علی اکبر؟ رات کا وقت ہے، اب امام حسین علی اکبر کو سلانے کے لیے بیٹھے ہیں. اپنا ہاتھ پھیلایا، علی اکبر کا سر اپنے ہاتھ پہ رکھا اور امام نے مصرے پڑھے. مصرے سناؤں امام کے؟ شاعروں کے مصروں پہ آپ، شاعر کے مصروں پہ آپ بھرپور داد دیتے، آپ دیکھتے ہیں امام کے مصروں پہ آپ داد دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اب امام کے مصرے، ہاتھ پہ علی اکبر کا سر رکھا اور کہنا شروع کیا، کلم حبیبی لا تنم. اے بابا کی جان علی اکبر بابا سے کلام کرو. کلم حبیبی لا تنم وضاحک لیجلک کل غم. اے اکبر آپ جب مسکراتے ہیں بابا کے غم ٹل جاتے ہیں. اور طلب بات تو ہے، امام نے کیا فرمایا؟ کلم حبیبی لا تنم. اے میرے حبیب مجھ سے کلام کر. اللہ یاد مصطفیٰ کو حبیب کہتا ہے اور حسین علی اکبر کو حبیب کہہ رہے ہیں. اور فرما رہے اے میرے حبیب مجھ سے کلام کرو، جب تم مسکراتے ہو تو میرے غم ٹل جاتے ہیں. اچھا غم کیسے ٹلتے ہیں؟ حسین کہہ رہے ہیں کہ اکبر جب مسکراتا ہے تو حسین کے سارے غم ٹل جاتے ہیں. وضاحک لیجلک کل غم ناد علیم مظہر العجائب کلو ہم و غم. یعنی ناد علی میں یہ کرامت و تاثیر ہے کہ جب ناد علی پڑھی جائے تو غم بھی ٹل جاتے ہیں، ہم بھی ٹل جاتے ہیں. غم ٹلتے ہیں ناد علی سے. پوری کائنات کے جو غموں کو ٹالے اسے ناد علی کہتے ہیں، حسین کے غموں کو جو ٹالے اسے اکبر کی مسکراہٹ کہتے ہیں. کلم حبیبی لا تنم وضاحک لیجلک کل غم. اور پھر اگلا مصرع جو امام حسین نے کہا، بس اسی پہ تمام کرنے لگا ہوں. اب جملہ کیا فرمایا؟ ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد ایک اور سلوات بھیجے. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرج ہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وصل. اب فرمایا امشی نحو السما واسرا اللوح والقلم. اب بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے نا کہ بچہ، اب حضرت علی اکبر کو سلانے کی کوشش کر رہے تھے، لیٹے میں ہاتھ پہ جاگ رہے ہیں. اس وقت کیا کہے حبیب کلام مجھ سے کلام کرو، ابھی سونا نہیں. چھوٹا بچہ ہے، اب گفتگو کر رہے ہیں. اور گفتگو، اب جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو بچے کو بہلانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ کبھی باہر لے گئے، کبھی پارک میں لے گئے، کبھی گلی میں چکر لگا لیے. اب جس کی جتنی سلطنت اور جتنا اقتدار ہوگا وہ سیر بھی وہیں تک کی کرائے گا. اب جو فرمایا امشی معی نحو السما، اے علی اکبر چلو میں تمہیں آسمانوں کی سیر کرا کے لے کے آتا ہوں. میں تمہیں آسمانوں کی سیر کرا کے لاتا ہوں. اسرا واللوح والقلم، لوح و قلم کی سیر کرا کے لے کے آتا ہوں. اب یہ لوح و قلم ہے کیا؟ جہاں پر تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں. آسان بات نہیں ہے. حسین کہہ رہے ہیں آؤ اکبر میں تمہیں لوح و قلم کی سیر کرا کے لے کے آتا ہوں. لوح و قلم وہاں جہاں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں. اور حسین کہہ رہے ہیں آؤ میں تمہیں سیر کرا کے لاؤں. تو ایک بات تو پتہ چل گئی نا، علی اکبر جہاں لوگوں کی زندگی کے، پوری کائنات کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں وہ علی اکبر کی سیر کی جگہ ہوتی ہے. صل على محمد.